فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 31 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند کلمات سے آزمایا اور انہوں نے انہیں پورا کر دکھایا۔ ارشاد ہوا، میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، اور میری اولاد سے بھی۔ ارشاد ہوا، میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ تشریح کلمات۔ ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء ہیں۔ وہ دنیا کے 3 بڑے ادیان کے پیشواؤں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ علیہ السلام قدیم کلدانی سلطنت بابل اور موجودہ عراق کے ایک شہر اور میں پیدا ہوئے۔ عام خیال یہ ہے کہ آپ حبرون میں دفن ہوئے، جسے اب الخلیل کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے فرزندوں کے ذریعے دنیا میں دعوت توحید کے 2 مراکز قائم کیے، ایک حرم مکہ حجاز میں اور دوسرا حرم اقصی فلسطین میں۔ حجاز میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور فلسطین میں حضرت اسحاق علیہ السلام کو متعین فرمایا۔ توریت میں آپ کا نام ابرام اور ابراہیم دونوں طرح مذکور ہے۔ اہل لغت کے نزدیک ابراہیم اب اور راہم سے مرکب ہے۔ اب یعنی باپ یا رئیس اور راہم یعنی بلند پایا۔ بنابراین ابراہیم یعنی عظیم باپ۔ اس نام کے متعدد تلفظ ہیں، ابرام، ابراہم، ابراہام اور ابراہیم۔ دوسرا کلمہ ہے ابتلا، بے لام واو، بلا لاغر اور کہنا یا کوہنا۔ آزمائش اور امتحان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ جسے آزمائش میں ڈالا جاتا ہے وہ کمزور اور لاغر ہو جاتا ہے۔ کلمات۔ کاف لام میم کلمہ کی جمع ہے، یعنی وہ لفظ جو معنی پر دلالت کرے۔ اصل میں کلم کا مفہوم زخم لگانا ہے۔ لفظ چونکہ معنی کے نشانے پر لگتا ہے، اس لیے اسے کلمہ کہا جاتا ہے۔ امام، الف میم میم، جس کی پیروی کی جائے چاہے وہ شخص ہو یا کتاب، اور شخص چاہے حق پر ہو یا باطل پر۔ قیامت کے دن آیت ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 71، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ یاد رہے کہ قیامت کے دن ہر ایک اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ محشور ہوگا، خواہ وہ پیشوا برحق ہو یا نہ ہو۔ ذریتین، اولاد۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، دعوت خدا کے بانی انسانی ارتقائی سفر کے میر کارواں، دعوت توحید کے مؤس، تحریک جہاد کے اولین قائد، راہ خدا کے پہلے مجاہد، بیت اللہ کے معمار، اللہ کی راہ میں نکلنے والے پہلے مہاجر، تاریخ انسانیت کے عظیم بت شکن، ابو الانبیاء، خلیل خدا،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ ذکر خلیل کے لیے قرآن نے جس مقام کا انتخاب کیا ہے وہ نظم و ترتیب کے لحاظ سے ایک معجزہ ہے۔ اہل کتاب اپنے آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے ذریعے حضرت ابراہیم سے مربوط کرتے ہیں۔ ادھر بنی اسرائیل سمجھتے ہیں کہ وہی اللہ کے برگزیدہ قوم اور وہ زمین پر الہی منصب خلافت کے اہل ہیں۔ یہ لوگ نسل اسماعیل کو اس منصب کا اہل نہیں سمجھتے، چنانچہ اسماعیلی اور اسرائیلی نسلی رقابت کوئی تعجب کی بات نہیں۔ قرآن نے بنی اسرائیل کی طویل تاریخ بیان فرماتے ہوئے اس بات کی طرف بار بار اشارہ کیا ہے کہ یہ قوم کس قدر بدعہد، بد کردار اور ناشکری ہے۔ قرآن کے طرز بیان اور سیاق عبارت سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم اس الہی منصب کی اہل نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جن بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، اب یہ نعمتیں اس سے چھن رہی ہیں، یہاں تک کہ منصب خلافت بھی اب ان سے لے کر کسی اہل اور امین کے سپرد کیا جا رہا ہے۔ ساتھ ہی حضرت خلیل علیہ السلام کی امامت، ان کی اولاد میں اس منصب کے تسلسل، ظالموں کو اس منصب سے دور رکھنے، بیت اللہ کی تعمیر، اس خانہ خدا کو ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک رکھنے کی ذمہ داری، تبدیلی قبلہ اور نسل اسماعیل علیہ السلام کے لیے منصب رسالت کی دعا کا ذکر آتا ہے، اور یہ بتا دیا جاتا ہے کہ دنیاوی امامت کے لیے نسل اسرائیل کی جگہ اب نسل اسماعیل کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ ہیڈنگ ہے فلسفہ امتحان۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ۔ خداوند عالم کسی بندے کو اس لیے امتحان میں نہیں ڈالتا کہ اللہ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بندہ کتنی صلاحیت رکھتا ہے اور کیا کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تو پہلے سے ہی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، بلکہ امتحان و آزمائش کا مقصد بندے کو میدان عمل فراہم کرنا ہے تاکہ وہ حسن کارکردگی کی بنا پر اللہ کے فضل و کرم کا مستحق ٹھہرے یا بد کرداری کی وجہ سے غضب الہی کا سزاوار قرار پائے۔ یہاں بھی اللہ کی مرضی یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا جائے تاکہ امتحان میں کامیابی کے نتیجے میں استحقاق کی بنیاد پر انہیں برگزیدہ فرمائے اور منصب امامت اور رسالت پر فائز کرے۔ یہ درست ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، مگر یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اور چاہت ایک حکیمانہ بنیاد پر قائم ہے، جس کے مطابق وہ صرف اہل اور مستحق افراد کو عزت دیتا ہے اور نااہل اور غیر مستحق افراد کو عزت و وقار سے محروم کر دیتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک اسے مہلت نہیں دی، اور کسی امت کی شکستہ ہڈی نہیں جوڑی جب تک اسے سختی اور آزمائش میں نہیں ڈالا۔ ریفرنس ہے نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 86، صفحہ نمبر 250۔ خود قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35، اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہاری آزمائش کرتے ہیں۔ بلکہ امتحان سے تو انسان کی شخصیت نکھر کر سامنے آتی ہے اور اس کی عظمت کے خد و خال روشن ہو جاتی ہیں، اسی لیے انبیاء اور علماء کی آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق آزمائش جتنی کڑی ہوگی اجر و ثواب اتنا ہی زیادہ ہوگا، جتنا کڑی اور سخت آزمائش ہوگی اتنی ہی جزا بڑی ہوگی۔ ریفرنس نہج البلاغہ، خطبہ نمبر 190، صفحہ نمبر 523۔ انبیاء اور ائمہ علیہم السلام کی آزمائش ان کی عظیم مقام اور بلند رتبے کے لحاظ سے زیادہ کڑی ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کی آزمائش کے سلسلے میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انبیاء کو مبعوث کرتے وقت اگر خداوند عالم یہ چاہتا کہ ان کے لیے سونے کے خزانوں اور خالص طلا کی کانوں کے منہ کھول دے اور باغوں کے کشت زار انہیں مہیا کرے، نیز فضا کے پرندے اور صحرائی جانوروں کو ان کے ہمراہ کر دے تو کر سکتا تھا، لیکن اگر ایسا کرتا تو پھر آزمائش ختم، جزا و سزا بیکار اور آسمانی خبریں اکارت ہو جاتی۔ ریفرنس ہے حوالہ سابق، صفحہ نمبر 522۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنا بار امانت ایسے لوگوں کے کندھوں پر ڈالتا ہے جنہیں وہ کڑی سے کڑی آزمائش سے گزار چکا ہوتا ہے۔ امانت و رسالت کا بار گراں تو اپنی جگہ
ان ہستیوں سے وابستگی کے لیے بھی آزمائش کا کٹھن راستہ عبور کرنا پڑتا ہے۔ اہل بیت اطہار علیہ السلام سے وابستہ رہنا انتہائی مشکل امر ہے۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ ہمارا معاملہ مشکل اور دشوار ہے، جس کا متحمل وہی بندہ مومن ہوگا جس کے دل کو اللہ نے ایمان کے لیے آزمایا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ امتحان و آزمائش ارتقاء و تکامل کا ذریعہ ہے، جس سے گزرے بغیر کوئی شخص خدا کی جانب سے کسی منصب پر فائز نہیں ہو سکتا۔ بکلمات، کلمات سے کیا مراد ہے؟ عربی زبان میں کلمہ وہ لفظ ہے جو کسی معنی پر دلالت کرے، اور وہ معنی بھی کلمہ کہلاتا ہے جو کسی اور معنی پر دلالت کرے۔ لہذا کلمے کی بنیاد مفہوم دلالت ہے۔ نمبر 1، یہ دلالت لفظ کے ذریعے ہو تو اس لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ نمبر 2، جو ذات اللہ کے وجود پر دلالت کرے وہ کلمہ کہلائے گی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن باپ پیدا ہونے کی وجہ سے وجود خدا پر ایک دلیل ہے، اس لیے انہیں کلمہ کہا گیا ہے۔ حوالے اس کے بعد سورہ نساء کا ریفرنس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 171۔ بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم تو اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم تک پہنچا دیا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے، قد انزل اللہ الیکم ذکرا رسولا۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 10 اور 11۔ بے شک اللہ نے تمہاری طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک ایسا رسول، اور اس کے بعد باقی کی آیت۔ نمبر 3، دلیل و برہان کو بھی کلمہ کہتے ہیں، اس لیے یہ حق پر دلالت کرتی ہے۔ ارشاد قدرت ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 7۔ جبکہ اللہ یہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے فرامین کے ذریعے ثبات بخشے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے بالا تر ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 40۔ رہا یہ سوال کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن کلمات سے آزمایا گیا تھا اور ان کلمات کی نوعیت کیا تھی۔ قرآن کریم کی طرف رجوع کریں تو ایک مقام ملتا ہے جس سے امتحان کی نوعیت کا علم ہو جاتا ہے، اور چونکہ امتحان کلمات کے ذریعے ہوتا تھا اس لیے کلمات کی نوعیت کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔ وہ مقام ذبیح عظیم کا ہے جس کے بارے میں قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یقیناً یہ ایک نمایاں امتحان تھا۔ ریفرنس ہے سورہ صافات آیت نمبر 106۔ البلاء المبین سے ابتلاء ابراہیم کی نوعیت کا بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے۔ بیٹے کی قربانی ایک ایسا کلمہ ہے کہ جو کلمہ کن کی طرح فوری طور پر واجب التعمیل ہے۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے امور کے ساتھ آزمایا گیا جن کی فوری تعمیل ضروری تھی، اسی لیے انہیں کلمہ کہا گیا۔ چونکہ کلمہ کن فیکون سے دائمی تکوینی وجود لازم ہوتا ہے، اس لیے اس کی تعمیل کو قیامت تک شاعر اللہ میں داخل کر دیا گیا۔ چنانچہ اس واقعے کی یاد مناتے وقت مکے میں جو قربانی دی جاتی ہے وہ بھی شاعر اللہ میں داخل ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 36۔ ترجمہ، اور قربانی کے اونٹ میں جسے ہم نے تم لوگوں کے لیے شاعر اللہ میں سے قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان امتحانات میں مختلف مراحل سے گزارا گیا۔ ہر مرحلے میں وہ ایک دوسرے عالم میں داخل ہوتے تھے، ان کے لیے نئی راہیں کھلتی تھیں اور اللہ کا مزید قرب حاصل ہوتا تھا۔ چنانچہ بت شکنی اور ان کے مقدمے میں پیشی
آتش نمرود میں پھینکا جانا، سرسبز و شاداب وطن چھوڑ کر مکے کی بے آب و گیا زمین کی طرف ہجرت، اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلانا اور دیگر مراحل سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملکوت الہی تک جا پہنچے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 75۔ ترجمہ: اور اسی طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کی حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائیں۔ عالم ملکوت اس کائنات کا باطنی چہرہ ہے، اور اس عالم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم نے ان کلمات کو پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اتمہ یعنی کمال تک پہنچانا۔ ارشاد ہے کہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 32۔ ترجمہ: مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے کے علاوہ کوئی بات نہیں مانتا اگرچہ کافروں کو ناگوار گزرے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ ان کلمات کو اللہ نے پایہ تکمیل تک پہنچایا، نہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے۔ یعنی سیاق عبارت سے پتہ چلتا ہے کہ کلمات کا امتحان ابراہیم سے لیا گیا تو انہیں مکمل کرنا ابراہیم ہی کی ذمہ داری تھی، چنانچہ اس ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے بعد انہیں امامت کا مقام حاصل ہوا۔ اگر اللہ نے ان کلمات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا ہوتا تو حضرت ابراہیم کو مقام امامت کے حصول کی خصوصیت حاصل نہ ہوتی۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اماما، امام یعنی وہ شخصیت جس کی لوگ اقتدا کرے۔ چونکہ لوگ رسول کی بھی اقتدا کرتے ہیں اور یہ واجب بھی ہے، اس لیے کچھ لوگوں کو شبہ ہوا کہ امام سے مراد رسول ہی ہے، لیکن یہ نظریہ چند وجوہات کی بنا پر درست نہیں۔ نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعدد کلمات سے آزمانے کے بعد درجہ امامت پر فائز کیا گیا، جن میں سر فہرست حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی تھی۔ اسماعیل حضرت ابراہیم کے بڑھاپے میں پیدا ہوئے، چنانچہ حضرت ابراہیم کا یہ قول قرآن مجید میں بیان ہوا کہ الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، یعنی ثناء کامل ہے اس اللہ کے لیے جس نے عالم پیری میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 39۔ توریت میں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال تھی۔ ریفرنس پیدائش اور 16 کی آیت 16۔ توریت میں ہے کہ حضرت اسماعیل کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم کی عمر 84 سال تھی۔ نیز توریت ہی میں مرقوم ہے کہ حضرت اسحاق کی ولادت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 10 سال تھی۔ بنابراین حضرت ابراہیم مقام امامت پر فائز ہونے سے پہلے ہی رسول تھے، کیونکہ من ذریتی سے ثابت ہے کہ امامت پر فائز ہوتے وقت آپ کی اولاد موجود تھی۔ نمبر 2، انی جاعلک کا خطاب بذات خود درجہ رسالت کی تصدیق کرتا ہے، کیونکہ یہ وحی ہے اور وحی کا نزول نبوت کا ثبوت ہوتا ہے۔ نبوت، نبی وہ ہے کہ جو عالم خواب میں آواز سنتا ہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے قبل جو کچھ خواب میں سنائی دیتا تھا۔ ریفرنس اصول کافی جلد 1 صفحہ 176، باب الفرق بین الرسول والنبی۔ رسالت، رسول وہ ہیں جن پر جبرائیل نازل ہوتا ہے اور انہیں فرشتہ وحی نظر آتا ہے۔ امامت، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، امام تبلیغ و ارشاد اور تربیت امت کے منصب کے ساتھ ولایت اور حاکمیت اور مومنین کے نفوس پر ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے، چنانچہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں ارشاد ہوا کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم،
نبی مومنین کی جانوں پر خود ان سے زیادہ حق تصرف رکھتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 6۔ یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنین کے نفوس پر جو ولایت اور حاکمیت اور حق تصرف حاصل ہے وہ خود مومنین کو اپنے نفوس پر حاصل نہیں ہے۔ چنانچہ جب ولایت اور حاکمیت کے لحاظ سے نفاذ امر خدا کا مرحلہ آتا ہے تو امامت کی ذمہ داری شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، امام مقام امر کے تحت ہدایت کرتا ہے، وہ رہبر ہونے کے ناطے امت کی ہدایت کرتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 24۔ ترجمہ، اور جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھے ہوئے تھے تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں۔ عالم امر و ملکوت اس کائنات کی حقیقی اور باطنی صورت ہے، لہٰذا امام کی ہدایت صرف تبلیغ و ارشاد سے ہی نہیں بلکہ نفاذ سے بھی مربوط ہے۔ امر الہی کے عملی نفاذ کے موقع پر جب انہیں رہبری کا مقام حاصل ہوگا تو امام کہلائیں گے۔ نمبر 3، امام دنیا اور آخرت میں یکساں رہنما ہوتے ہیں، وہ کونین اور دارین کے پیشوا اور ان دونوں جہانوں میں مومنین کو خدا کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارشاد ربانی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71۔ ترجمہ، قیامت کے دن ہم ہر گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ نمبر 4، امام سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہ سکتا، چنانچہ مندرجہ بالا آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس کا لازمہ یہ ہے کہ تمام زمانوں میں امام موجود ہوں۔ نمبر 5، امام معصوم عن الخطا ہوتا ہے، کیونکہ اگر بالفرض محال امام سے معصیت صادر ہو جائے تو رہبر و رہنما اور مقتدا ہونے کی بنا پر اس کی اقتداء ہم پر واجب ہوگی، جبکہ دوسری طرف سے معصیت کا ارتکاب حرام ہوگا، اور چونکہ ایک ہی وقت میں ایک چیز میں واجب اور حرام کا اجتماع محال ہے، لہٰذا امام کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ بہت سے انبیاء صرف نبوت کے مقام پر فائز رہے، ممکن ہے کوئی نبی نبوت اور رسالت دونوں منصبوں پر فائز ہو۔ اسی طرح اولو العزم شخصیات تینوں مناصب نبوت، رسالت اور امامت پر فائز ہوتی ہیں، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ایک برگزیدہ ہستی نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز نہ ہو بلکہ صرف امامت کے منصب پر فائز ہو۔ البتہ یہ صورت اس وقت قابل تصور ہوگی جب وحی احکام اور رسالت آسمانی پایہ تکمیل کو پہنچ چکی ہو اور مزید وحی اور جدید شریعت کی ضرورت باقی نہ رہے، جیسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے آسمانی پیام اور الہی دستور حد کمال کو پہنچ چکا تو ارشاد ہوا الیوم اکملت، اب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور اس آسمانی رسالت اور الہی دستور کے نفاذ کے لیے امامت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام امامت کی اہمیت اور ہر زمانے میں اس کی ضرورت کا علم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ سلسلہ امامت لوگوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک جاری رہے گا، چنانچہ خود قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علم و فہم اور کمال ادراک کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ ریفرنس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 51۔ ترجمہ، اور بے تحقیق ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی عقل کامل عطا کی تھی اور ہم اس کے حال سے باخبر تھے۔ اسی رشد و کمال کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ یہ عظیم منصب صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہے بلکہ ان کی اولاد میں نسل در نسل جاری و ساری رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی یہ خواہش پوری کی اور فرمایا کہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکا عظیما۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت عطا کی اور ان کو عظیم سلطنت عنایت کی۔ ریفرنس سورہ نساء کی آیت نمبر 54۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری اولاد کے لیے سوال نہیں فرمایا، بلکہ ومن ذریتی کے ذریعے بعض کے لیے اس منصب کی درخواست کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ میری تمام اولاد اس منصب کی اہل نہیں ہوگی۔ چنانچہ قرآن مجید میں بھی اس بات کی وضاحت فرماتا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، سورہ صافات کی آیت نمبر 113۔ ان دونوں یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں نیکی کرنے والا بھی ہے اور اپنے نفس پر سری ظلم کرنے والا بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی استدعا کے جواب میں خالق نے ارشاد فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، چونکہ یہ عہدہ اسلامی احکام کے نفاذ سے مربوط ہے، لہٰذا جو اپنے نفس پر کوئی حکم نافذ نہ کر سکے وہ دوسروں پر اس کے نفاذ کی ضمانت کیسے فراہم کر سکتا ہے۔ مرحوم علامہ طباطبائی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ ان کے ایک استاد محترم سے سوال کیا گیا کہ یہ آیت عصمت امامت پر کیسے دلالت کرتی ہے، تو جواب میں فرمایا کہ عقلی تقسیم کے مطابق لوگوں کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، جو اپنی ساری زندگی ظالم رہے ہوں۔ نمبر 2، جو زندگی میں کبھی ظالم نہ رہے ہوں۔ نمبر 3، جو ابتدائی عمر میں ظالم رہے ہوں۔ نمبر 4، آخری عمر میں ظالم ہوں۔ حضرت ابراہیم کی شان اس سے بالاتر ہے کہ وہ پہلی اور آخری قسم کے لوگوں کے لیے امامت کی خواہش کرتے۔ باقی 2 قسمیں رہ جاتی ہیں، جن میں سے ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے امامت کی نفی فرما دی، لہٰذا وہی لوگ منصب امامت کے اہل رہ گئے جو پوری عمر میں کبھی ظالم نہ رہے ہوں۔ ریفرنس المیزان جلد 1 صفحہ 274۔ پس نسل اسماعیل کے وہ لوگ اس منصب کے اہل نہیں جو بت پرستی جیسے ظلم کے مرتکب ہوئے ہوں۔ ہیڈنگ ظلم کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے مناسب مقام سے ہٹانا ظلم ہے۔ ظلمت السقا کا محاورہ اس وقت استعمال ہوتا ہے کہ جب مشکیزے میں دودھ ڈالنے کے بعد اس کے جمنے اور دہی بننے سے پہلے ہی اسے پی لیا جائے، اس لیے حق سے تجاوز کرنا بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اس کے مختلف درجے ہیں۔ سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ریفرنس سورہ لقمان کی آیت نمبر 13۔ یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ حق سے تجاوز اگر قلیل ہو تو اسے معصیت کہتے ہیں، اگر ہر قسم کی معصیت ظلم کے اطلاق میں شامل ہے۔ آیہ شریفہ میں مطلق ظلم کا ذکر ہے، اس لیے امام کا ہر قسم کے ظلم سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ریفرنس ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 82۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے ملوث نہیں کیا، یہی لوگ امن میں ہیں اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند عالم نے ابراہیم کو عبد بنایا قبل اس کے کہ انہیں نبی بناتا۔ خداوند عالم نے انہیں نبی بنایا قبل اس کے کہ انہیں رسول بناتا۔ خدا نے انہیں رسول بنایا قبل اس کے کہ انہیں خلیل بناتا، اور خدا نے انہیں خلیل بنایا قبل اس کے کہ انہیں امام بناتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان تمام مناصب پر فائز ہو گئے اور اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بناتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی عظمت کا اندازہ ہوا تو عرض کی کہ میری اولاد سے بھی ارشاد ہوا کہ میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کم عقل آدمی متقی لوگوں کا امام نہیں ہو سکتا۔ ریفرنس اصول کافی جلد 1 صفحہ 175۔ یہاں امام علیہ السلام نے ظلم کے مرتکب کو کم عقل قرار دیا۔ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے کہ اب ملت ابراہیم سے کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130۔ ابن مسعود نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا ابراہیم کے ذکر کے بعد فرمایا کہ دعا ابراہیم کا سلسلہ مجھ تک اور میرے بھائی علی تک پہنچا۔ ہم میں سے کسی نے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی اور علی کو وصی بنایا۔ ریفرنس مواہب الرحمن جلد 2 صفحہ 20، الامالی الطوسی صفحہ نمبر 378۔
اہم نکات: نمبر 1، الہی مناسب امتحان میں کامیابی اور صلاحیتوں کی بنیاد پر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، امامت احکام خداوندی کے عملی نفاذ کے لیے حاصل شدہ ولایت اور حکمرانی کے حق سے عبارت ہے۔ نمبر 3، امام جمہوری، استبدادی اور خاندانی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے منسوب ہوتا ہے۔ انی جاعلک للناس اماما۔ نمبر 4، امام کسی خاص گروہ کا نہیں بلکہ عالم انسانیت کا رہبر اور رہنما ہوتا ہے۔ للناسی۔ نمبر 5، جس کا ماضی داغدار ہوتا ہے وہ امامت کا اہل نہیں ہو سکتا۔ لا ینال۔ نمبر 6، امامت کا مقصد پوری انسانیت کی ہدایت اور دنیاوی و اخروی فلاح ہے۔ تحقیق مزید: الکافی جلد 1 صفحہ 175، الاعمال الصدوق صفحہ 378، شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ 411۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ۔ اور وہ وقت یاد رکھو جب ہم نے خانہ کعبہ کو مرجع خلائق اور مقام امن قرار دیا اور حکم دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ تشریح کلمات: البیت انسان کا رات کا ٹھکانہ، بعد میں مکان و منزل کے لیے استعمال کیا گیا۔ مثابتاً، سا واو با، جائے بازگشت۔ اسماعیلہ عبرانی لفظ ہے جو ایشمع یعنی سمع اور ایل یعنی اللہ سے مرکب ہے، جس کے معنی ہے سموع من اللہ، اللہ کو خوب سننے والا۔ تفسیر آیات: خانہ کعبہ کو خدا نے چند جہات سے مرجع خلائق اور عالمی مرکز قرار دیا۔ الف، محل وحی ہونے کے لحاظ سے مرکز شریعت و احکام۔ ب، تحریک و قیام کے لحاظ سے تحریک ابراہیم اور انقلابی محمدی کا مرکز۔ جیم، عبادت و خشوع کے لیے قبلہ عالم۔ دال، حج کی انجام دہی کے لیے مرکز مسلمین۔ ہا، امن و عاشقی کا گہوارہ۔ ایمان و اسلام کے بعد دنیا اور آخرت کے امن کا ایک نمونہ خانہ کعبہ کا امن ہے۔ چنانچہ حرم کے احاطے میں انسان و حیوان تو اپنی جگہ، نباتات تک کو بھی ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام کھڑا ہونے کی جگہ، اس سے مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے آثار موجود ہیں۔ اس کے بارے میں حضرت ابو طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ننگے پاؤں اپنے دونوں قدم رکھے تھے۔ حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ کی دیوار اٹھا رہے تھے تو اس پتھر پر قدم رکھتے تھے۔ اسی مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں میں حج کا اعلان فرمایا تھا۔ اس مقام کو اللہ تعالیٰ نے آیات بینات میں شامل فرمایا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97۔ اس میں واضح نشانیاں ہیں، مثلاً مقام ابراہیم طواف میں واجب ہے کہ اس مقام کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی جائے۔ یہ نقطہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھو، بلکہ یہ فرمایا کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ اس سے مقام ابراہیم کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي، حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے اس گھر کو پاک رکھنے کا عہد لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ خداوند کریم اپنے اس گھر کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ خاص کر بیتی کہہ کر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی اور اس کی شان و رفعت کو 4 چاند لگا دیے۔
پاک رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز بھی اس گھر کی حرمت احترام کے منافی ہے اس سے اس گھر کو پاک رکھا جائے، چنانچہ بتوں کے ساتھ ساتھ دیگر تمام خرافات سے پاک رکھنا بھی ضروری اور واجب ہے۔ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مستقبل میں بھی یہ گھر طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کا مرکز رہے گا۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے احادیث۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جو شخص حرم میں پناہ لینے کے لیے داخل ہوتا ہے وہ اللہ کے غیظ و غضب سے مامون ہوتا ہے، اور جو وحشی جانور اور پرندہ اس میں داخل ہوتا ہے وہ بھی ہر قسم کے گزنت اور اذیت سے امن میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ حرم سے خارج ہو جائے۔ ریفرنس اصول کافی جلد 4 صفحہ 226۔ اہم نکات۔ نمبر 1، انسانیت کا ایک ہمگیر مرکزیت کی محتاج ہے، مثابۃ للناس و امنا۔ نمبر 2، کعبہ انسانیت کا مرکز و محور اور اس کے امن کا گہوارہ ہے۔ نمبر 3، مرکز کو ہر قسم کی آلودگی اور خرافات سے پاک رکھنا چاہیے۔ نمبر 4، عبادت گاہوں کو جہاں ظاہری نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے وہاں فکری اور عملی خرافات اور آلودگیوں سے پاک رکھنا بھی واجب و لازم ہے۔ طاہرہ بیتی۔ نمبر 5، فتح مکہ کے وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھوں بت شکنی سے ان ہستیوں کا پتہ چلتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وارث ہیں۔ تحقیق مزید، مجمع البیان ذیل آیت، الکافی جلد نمبر 1 صفحہ 134، التہذیب جلد 5 صفحہ 95 137 اور جلد 4 صفحہ 304، الوسائل جلد 13 صفحہ 331۔ عزیز سامعین، اس مقام پر ہم ریڈنگ کے اس پارٹ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی انشاءاللہ۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔